أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وكلامه المتين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين درود پڑھ دیجیے محمد اور آل گفتگو نعمت امامت اور شکر نعمت کے موضوع پر جاری ہے اور یقیناً آپ لوگ انتہائی توجہ اور غور کے ساتھ ان معروضات کو سماعت فرما رہے ہیں۔ سلسلے گفتگو یہاں آ کر رکا کہ یہ نعمت امامت جو ہماری نسبت سے نعمت ہے اور جسے یہ امامت کا عہدہ دیا جائے اس کی نسبت سے منصب اور عہدہ ہے، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ رسول کے بعد رسول نے اپنے جانشین، اپنے وصی، اپنے چچازاد کو سپرد کیا، ان کے حوالے کیا، لوگوں کو بتلایا ایک سے زیادہ مقامات پر اس امامت کا کہ جو رسول اپنی جانشینی کے اندر، جو رسول اپنی نیابت کے اندر امیر المومنین کو دے رہے تھے اس کا اعلان بھی کیا۔ دیکھیے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنی ہے اسی حوالے سے۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے امام کی ذات پر، صلی علی محمد وآل محمد۔
کہ امام نے ابو رامین کر کے ایک شخص ہے جس سے فرمایا کہ لما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مدینہ، جب رسول مدینہ سے خارج ہو رہے تھے، لما خرج رسول اللہ من المدینہ، جب رسول مدینہ سے خارج ہو رہے تھے تو کیا رسول نے استخلف علیہ احدا، کیا کسی کو اپنا جانشین بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ اچھا، اب مدینہ سے رسول نکل رہے تھے یعنی کیا مطلب؟ کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے غزوہ تبوک کی، کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے اندر امیر المومنین کو اس شہر کے اندر، شہر مدینہ کے اندر اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، اور وہ سامنے والا شخص بھی اس بات کو جانتا ہے کہ امیر المومنین کو جانشین بنا کر گئے تھے، لیکن امام ایک مطلب، ایک مقام تک لے کر آنا چاہتے ہیں اسے۔ امیر المومنین اگر جنگوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امیر المومنین ہر جنگ کے اندر رسول کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ بدر ہو تو بدر میں جہاں پر تاریخ اسلام نے اس بات کو نقل کیا کہ 70 کافر مارے گئے، ظاہر اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے، جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ۔ بچوں کے لیے جو یہاں پر مجلس کے اندر آتے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ یہ بچے یہ فرش اعضاء پر آتے ہیں تو اس وقت یہ بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کھیل رہے ہیں، دھیان نہیں دے رہے، توجہ نہیں دے رہے، لیکن اس مجلس کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا یہاں پر موجود رہتی ہے، فقط ائمہ کے وجود کی برکتیں وہ ہیں کہ جو ان کی تا حیات کام آتی رہتی ہیں، اور آج یہ آ کر بیٹھیں گے، کھیلیں گے، نہیں سمجھیں گے، اپنے خیالات کے اندر مگن ہوں گے، لیکن کل جب جوان ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی اگر عادت بنی ہوئی ہوگی تو مجلس کے اندر آئیں گے۔ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو نماز سکھاتے ہیں، واجب نہیں ہوتی لیکن سکھاتے ہیں، 6 سال سے، 7 سال سے، 8 سال سے، بعض 3 سال سے، 4 سال سے سکھاتے ہیں کہ بیٹا کھڑے ہو، سجدے کے اندر جاؤ۔ اسی طریقے سے ہمیں فرش اعضاء پر بھی اپنے بچوں کو بٹھلانا ہوگا، اور جب یہ آج بیٹھیں گے تو کل آ کر سماعت بھی کریں گے، کل آ کر تعلیمات اہل بیت کو سیکھیں گے بھی۔ تو جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ، کتنے کافر مارے گئے؟ تاریخ اسلام نے نقل کیا کہ 70 کافر اس جنگ کے اندر مارے گئے، جس میں سے 35 وہ تھے کہ جو امیر المومنین کے ہاتھوں مارے گئے، 35 وہ تھے کہ جو امیر المومنین کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ اور اس کے بعد کون سی جنگ آئی؟ جنگ احد، وہ مشہور و معروف جنگ کہ جس جنگ کے اندر کیا ارشاد فرمایا گیا؟ ہزاروں کا لشکر ہو گیا تھا اس دور کے اندر، ظاہر ہے ہزاروں کافر مارے گئے تھے اس کے اندر، لیکن یہ وہ جنگ تھی کہ جس جنگ کے اندر کیا ہوا تھا؟ اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیا ہوا تھا اس جنگ کے اندر؟ اس جنگ کے اندر امیر المومنین کے لیے ذوالفقار اتری تھی، اور کیا کہا گیا تھا؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کوئی مرد نہیں ہے۔ یعنی کیا مطلب کوئی مرد نہیں ہے؟ سارے مرد ہی تو تھے میدان میں موجود۔ یہ کون سا جملہ تھا کہ کوئی مرد نہیں ہے؟ رسول بتلانا چاہتے تھے کہ کوئی مرد جوان نہیں ہے، کوئی شجاع نہیں ہے، کوئی ایسا اس مجمع کے اندر نہیں ہے کہ جو امیر المومنین کے طریقے سے جنگ کر سکے، اور کوئی تلوار ایسی نہیں ہے کہ جو ذوالفقار جیسی ہے، اس لیے کہ ذوالفقار ملنی ہی اس کو تھی کہ جو مرد ہو۔ تو یہ جنگ احد۔ چلیے جنگ خندق کی طرف، کیا ہوا جنگ خندق میں؟ یہ یقیناً آپ بزرگان سے معذرت کے ساتھ، لیکن ہمارے بچے یہاں پر آتے ہیں، اب بہت افسوس کے ساتھ بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ فقط ایک ہی انسٹیٹیوٹ بچا ہے ممبر، کیونکہ بچہ درس میں تو جا نہیں رہا، آج ہفتہ وار درس میں نہیں جا رہا، روزانہ کے درس میں نہیں جا رہا، تو وہ سیکھے گا کہاں؟ اسے پتہ کیسے چلے گی کہ خیبر تھی کیا؟ اسے پتہ کیسے چلے گا کہ خندق تھی کیا؟ اسے پتہ کیسے چلے گا کہ احد میں امیر المومنین نے کون سے جوہر دکھلائے؟ تو خندق کے اندر کیا ہوا؟ خندق کے اندر جب کافر سامنے آ چکے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھود دیجئے، ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیجئے، ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیجئے تاکہ یہ کافر پار کر نہ آ سکے۔
ایک مرتبہ بہت بڑی خندق کھودی گئی، لیکن اس خندق کو کھودنے کے بعد بھی کافروں کے اندر ایک بہت شجاع ترین شخص تھا کہ جس کا نام تھا عامر ابن عبدود۔ ایک مرتبہ وہ اپنے فرس کو، اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگاتا ہوا مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ جب وہ آ گیا تو رسول نے کیا فرمایا تھا؟ من لہذا الکلب، من لہذا الکلب۔ میں اس ممبر سے اس نجس العین جانور کا نام نہیں لے سکتا، لیکن رسول نے فرمایا تھا کہ کون ہے کہ جو اس نجس العین جانور کے مقابلے میں جائے؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ دکھنے میں تو انسان نظر آ رہا ہے، کیا پہلے سے ہی یہ نجس العین جانور تھا؟ نہیں، دکھنے میں تو انسان نظر آ رہا ہے۔ رسول پیمانہ بتلانا چاہ رہے ہیں، رسول کرائٹیریا دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو بھی امیر المومنین کے مقابلے میں آئے اسے نجس العین جانور کہا جائے گا، اگرچہ دکھنے کے اندر انسان نظر آ رہا ہوگا، لیکن میں اس کی برزخی شکل بتا رہا ہوں، اور میں اس کی برزخی شکل بتا رہا ہوں۔ فقط اب یاد رکھنا کرائٹیریا یہی ہے کہ جو بھی امیر المومنین کے مقابلے میں آئے اس کی برزخی شکل یہی ہوگی، چاہے رسول زندہ ہو، چاہے رسول اس دنیا سے چلے جائیں، چاہے آنے والا مرد ہو، چاہے آنے والی عورت ہو۔ یہ امیر المومنین کی ذات، اور رسول کرائٹیریا دے رہے ہیں، رسول پیمانہ بتلا رہے ہیں، رسول معیار بتلا رہے ہیں، کیونکہ رسول جانتے ہیں کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کچھ لوگ ہوں گے کہ جو امیر المومنین کے مقابل میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جب یہ لشکر میں سامنے آ گیا، ایک مرتبہ امیر المومنین کے سر پر اس نے ایک وار کیا ہے، اور جب آپ 21 رمضان المبارک کو ایک جملہ سماعت فرماتے ہیں نا مصائب کے اندر کہ ابن ملجم نے جب ضربت ماری تھی تو اسی مقام پر ضربت ماری تھی کہ جس مقام پر عامر ابن عبدود کی تلوار لگی تھی امیر المومنین کو، اگرچہ کہ امیر المومنین محفوظ رہے تھے۔ خوب، ایک مرتبہ اس کے بعد امیر المومنین نے حملہ کیا، اور جب امیر المومنین نے حملہ کیا تو وہ گھوڑے پر سنبھل نہ پایا اور گھوڑے سے زمین پر آ گیا۔ اب جب وہ گھوڑے سے زمین پر آ گیا، امیر المومنین اس کے سینے پر موجود ہیں اور اس کی ریش پکڑ رہے ہیں۔ اس مقام پر اس لعین نے کیا کام کیا تھا؟ ایک مرتبہ اپنے منہ سے لعاب اور تھوک کو پھینکا تھا امیر المومنین کی ذات پر۔ خدا کی قسم اگر کوئی اور یہاں پر ہوتا تو اسی وقت اتنا بہادر ہوتا، جب کیا کام کرتا؟ اسی وقت اس شخص کو قتل کر دیتا، اس شخص کو خنجر سے وار کر کے واصل جہنم کر دیتا۔ لیکن یہ امیر المومنین تھے کہ جو پروردگار عالم سے اتنے رابطے کے اندر تھے، عالم غیب سے متصل تھے کہ اس مقام پر امیر المومنین نے تلوار کا وار نہیں کیا۔ ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے ایک جانب ہو گئے، کہیں یہ خیال نہ آئے کسی کے ذہن میں کہ یہ امیر المومنین کی ذاتی خواہش تھی، ذاتی غصہ تھا کہ امیر المومنین نے اسے قتل کر دیا۔ ارے واقعاً ہماری عقلیں حیران و پریشان رہ جائے اس مقام پر۔ ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس مقام پر انسان آئے اور ایک مرتبہ پیچھے کو ہٹ جائے، کچھ دیر توقف کیا، اور اس کے بعد آنے کے بعد امیر المومنین نے جب وار کیا ہے، اب سمجھ میں آئی وہ رسول نے کیوں فرمایا تھا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، اس لیے کہ کوئی بھی اور ہوتا تو اسی وقت وار کر دیتا، لیکن یہ امیر المومنین کی ذات تھی کہ تمام عبادتیں ایک طرف ہیں، علی کی فقط ایک ضربت ایک طرف ہے۔ یہ امیر المومنین کی ذات ہے۔ واقعاً عقل انسانی حیران رہ جائے اس مقام پر۔ ہم اور آپ میں سے اگر کسی کو اس طریقے سے جنگ کا موقع ملا ہو اور ہم دائرہ اسلام کی طرف سے لڑ رہے ہوں تو ذرا تصور کیجئے کہ اس مقام پر یہ واقعاً کٹھن مرحلہ ہے، یہ واقعاً کٹھن مرحلہ ہے، اور ہمیں اصحاب امام حسین علیہ السلام کے اندر اس کی مثال ملتی ہے کہ وہ شخص
ہلال ابن نافع امام کا پہرے دار ہے، سعید بن عبداللہ امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سعید امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور سعید کیا کر رہے ہیں؟ اپنے جسم پر امام کی جانب آنے والے تیروں کو روک رہے ہیں۔ واقعاً سخت مرحلہ ہے یہ، یعنی انسان تھوڑی دیر کے لیے تصور کرے کہ تیر آ رہا ہے اس کے سامنے اور انسان نہ ہٹے کہ میرے امام کو نہ لگ جائے، واقعاً سخت مرحلہ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ جب انسان اطاعت کے اس مرحلے پر ہو، پروردگار کے نمائندے کو اس طریقے سے سمجھ چکا ہو، نعمت امامت کو اس انداز سے ہضم کر چکا ہو، تو پھر اس کا شکر اسی طریقے سے ادا کرتا ہے کہ امام پیچھے کھڑے رہتے ہیں اور وہ آگے کھڑا رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب سعادت نصیب ہوتی ہے تو کیسی نصیب ہوتی ہے کہ سرہانہ امام کا ہے اور انسان کی روح قبض ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر! یہ واقعاً کم مقام نہیں ہے، یہ واقعاً کم مرتبہ نہیں ہے، یہ واقعاً کم فضیلت نہیں ہے کہ انسان کی روح اس دنیا سے جا رہی ہو، انسان کی روح بدن سے جدا ہو رہی ہو اور انسان کا سر امام معصوم کے سر گود میں موجود ہے، امام معصوم کے پہلو میں موجود ہے۔ خوب میں روایت عرض کر رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ لما خرج من المدینہ، تو تمام جنگوں کے اندر امیر المومنین رسول کے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک جنگ ایسی تھی جسے جنگ تبوک کہا جاتا ہے، جنگ تبوک کے نام سے یاد کی جاتی ہے، غزوہ تبوک۔ دیکھیے غزوے اور جنگ کے اندر بھی ایک بنیادی فرق جو بیان کیا جاتا ہے مورخین میں، کہ جس جنگ کے اندر رسول شریک ہیں اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ کے اندر رسول شریک نہیں ہے اسے جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ فقط بچوں کے لیے معلوماتی بات۔ تو غزوہ تبوک وہ تھی کہ جس کے اندر رسول جا رہے ہیں لیکن امیر المومنین کو اپنا جانشین بنا کر جا رہے ہیں مدینے کے اندر، اس لیے کیونکہ فتنے اور فساد کا خوف ہے۔ اب امام نے سوال کیا کہ لما خرج من المدینہ، جب رسول مدینہ سے نکل رہے تھے تو استخلف علیہا احدا، کیا رسول کسی کو جانشین بنا کر گئے تھے یا نہیں بنا کر گئے تھے؟ کہا کہ بلا استخلفہ علی، رسول امام علی علیہ السلام کو، اب ظاہر ہے وہ تو امام نہیں مانتا تھا، کہنے لگا کہ امام کے رسول علی کو جانشین بنا کر گئے تھے۔ کہا کہ کیوں رسول جو ہے وہ علی کو جانشین بنا کر گئے تھے؟ رسول نے جانا تھا، رسول ویسے ہی چلے جاتے، جانشین بنا کر کیوں گئے تھے؟ رسول ویسے ہی چلے جاتے۔ کہا کہ نہیں، اس لیے کیونکہ خاف الفتنۃ والخلف، کیونکہ رسول کو یہ خوف تھا کہ کہیں فتنہ اور فساد نہ برپا ہو جائے، رسول کو یہ خوف تھا کہ کہیں فتنہ اور فساد نہ برپا ہو جائے، لہذا رسول اپنی غیر موجودگی کے اندر کیا کر کے گئے؟ امیر المومنین کو جانشین بنا کر گئے۔ امام نے فرمایا کہ رسول نے یہ کام کیوں نہ کیا؟ کیا کام کیوں نہ کیا؟ کہ رسول نے لماذا لم ترکہ وہم تجتمع، وہ لوگ جمع ہو جاتے ایک امر کے اندر اور کیا کہتے کہ یہ خلیفہ ہے، اور جب وہ جمع ہو جاتے تو وہ گمراہی پر جمع نہ ہوتے، لم تجتمع علی الضلال، وہ سب کے سب تو گمراہی پر جمع نہ ہوتے۔ امام ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب رسول اس دنیا سے گئے تو یہ جتنے مسلمان جمع ہو گئے تھے ایک امر پر، اسے کہا جاتا ہے اجماع۔ یہ کیا کہتے ہیں اسے؟ اجماع۔ دلیل کے طور پر بھی اجماع استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کئی ایک مقام پر سنا ہوگا کہ بھائی ہمارے پاس حکم شرعی کو استنباط کرنے کی دلیل کیا ہے؟ حکم شرعی کو استنباط کرنے کی دلیل قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے اور عقل ہے۔ ہماری کتابوں کے اندر بھی اجماع کی گفتگو ہے، موجود ہے، لیکن اجماع کی حقیقت کیا ہے؟ اجماع کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے کہ جب سب کے سب جمع ہو گئے تھے تو پھر گمراہی کا کوئی امکان موجود نہیں تھا، اگرچہ کہ یہاں پر سوال تو بنتا ہے کہ جب اس اجماع کے اندر علی ہی موجود نہ تھے تو وہ کون سا اجماع؟ اسی وجہ سے کہ جب ہماری کتابوں کے اندر، ہمارے اصول فقہ کی کتابوں کے اندر، وہ کتاب جو کہ حوزے میں پڑھائی جاتی ہے، جب اجماع کے بارے میں بحث کی شیخ مظفر نے تو کیا کہا کہ کسی بھی حکم شرعی کو استنباط کرنے کے لیے ہمارے پاس 4 دلیلیں، قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ کہا کہ لیکن اجماع وہ دلیل ہے
کہ یہ اس وقت دلیل بن سکتی ہے، اس سے کوئی بھی حکم شرعی اس وقت استنباط کیا جا سکتا ہے، اس وقت نکالا جا سکتا ہے، اس وقت اخذ کیا جا سکتا ہے کہ جب اس اجماع کے اندر امام معصوم موجود ہو۔ اب اگر 4 افراد بھی موجود ہیں اور ان 4 کے اندر امام معصوم موجود ہے تو اس اجماع کی حقیقت ہے، یہ اجماع دلیل بن سکتا ہے۔ لیکن کائنات کے ہزاروں فقہا، کائنات کے ہزاروں لوگ بھی جمع ہو جائیں، لیکن اگر امام معصوم اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس اجماع کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے حکم شرعی اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ تو امام نے فرمایا کہ کیوں ایسا نہیں ہوا کہ رسول ان سے کہہ دیتے، امام اشارہ کرنا چاہ رہے، ایک مطلب تک پہنچانا چاہ رہے، کیوں ایسا نہیں ہوا کہ رسول کہہ دیتے؟ کیا کہہ دیتے؟ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد پر۔ کہ تم لوگ امر امامت پر جس پر جمع ہو جاؤ، جس پر سب کا اتفاق ہو جائے، جس پر سب کا اجماع ہو جائے، اسے خلیفہ اور جانشین چن لینا۔ میں جا رہا ہوں، علی کو لے کر جا رہا ہوں، ہر جنگ میں رسول علی کو ساتھ لے کر یہاں بھی ساتھ لے جاتے اور کہہ دیتے۔ کہا کہ نہیں، رسول کو خوف تھا اور فتنے کا۔ کہا کہ اچھا خوف تھا اور فتنے کا، تو رسول جب پلٹ کر دوبارہ آتے، جب رسول دوبارہ پلٹ کر آتے تو لَأَصْلَحَ الْمَدِینَہ، تو وہ جو شہر مدینہ تھا اسے دوبارہ رسول کیا کر دیتے؟ صحیح کر دیتے۔ بھائی ابھی رسول دنیا سے تھوڑی جا رہے تھے، رسول تو فقط ایک سفر پر جا رہے تھے۔ لو عاد من السفر لأصلح المدینہ، اگر رسول سفر سے دوبارہ پلٹ کر آتے تو دوبارہ وہ جو خراب ہوا تھا کام، وہ جو فتنہ ہوا تھا، وہ جو فساد ہوا تھا، اسے درست کر دیتے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں، لیکن ھذا اوثق، لیکن یہ والا طریقہ وہ تھا کہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد طریقہ تھا، کہ جس کے اندر فساد اور فتنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اب یہاں پر سنیے، یہاں پر امام رضا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہا کہ جب رسول ایک سفر پر جا رہے ہیں، ایک کیا جملہ فرمایا امام نے فرمایا کہ سفر الرسول اعظم من الموت۔ کیا رسول سفر پر جب جا رہے ہیں تو کیا سفر سے بھی زیادہ اہم نہیں تھی موت؟ کہ رسول جب سفر پر جا رہے ہیں تو اپنا جانشین مقرر کر جا رہے ہیں، ابھی دوبارہ پلٹ کر واپس آنے والے ہیں، لیکن جب رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں تو تم کو بلا آسرا اور بغیر کسی سہارے پر چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ یعنی واقعاً کیا منطقی اور کیا عقلی دلیل ہے کہ جب رسول سفر پر جا رہے ہیں تو رسول کو یہ گوارا نہیں ہے کہ فتنہ اور فساد، اور تمہاری عقل بھی یہ تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو جب رسول اس دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ رسول بغیر بتلائے چلے گئے، بغیر جانشین مقرر کیے ہوئے چلے گئے؟ یہ ہے منصب امامت کہ جس کو ہر امام نے آ کر ثابت کیا۔ جو سامنے والا شخص آیا، جس طریقے سے امام نے کسی کے سامنے توحید ثابت کی، جس طریقے سے امام نے نبوت پر دلائل دیے، اسی طریقے سے امام نے امامت پر بھی دلائل دیے۔ کوئی آ کر کہہ سکتا تھا کہ یہ امام تو اپنے بینیفٹ کی بات کر رہے ہیں۔ بھائی توحید ثابت ہوگی تو خدا ثابت ہوگا، رسالت ثابت ہوگی تو کیا ثابت ہوگا؟ رسول کی رسالت ثابت ہوگی، خود تو امام رسول نہیں ہے۔ لیکن کوئی آ کر کہتا کہ بھائی یہ جو امامت ثابت کرنے جا رہے ہیں امام، یہ تو امام اپنے بینیفٹ کی بات کرنا جا رہے ہیں، تو دیکھیے یہ اشکال تو ذہن کے اندر آ سکتا تھا، لیکن چونکہ امام جانتے تھے کہ میں اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں کر رہا، ابھی بتلایا کہ تلوار بھی چل رہی ہے، اور اگر وہ شخص تھوک بھی پھینک رہا ہے تو امام ایک طرف ہو رہے، کیونکہ امام پروردگار کی ذات سے اس طریقے سے متصل ہے کہ اگر امامت کا اس بات بھی کر رہے ہیں تو قربتاً اللہ ہے۔ امامت کا اس بات اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے لیے نہیں ہے، اور اگر اپنی ذات اور اپنی شخصیت کے لیے ہوتا تو امیر المومنین کہ جس نے اتنے لاکھوں کو تحت دیکھ کیا 25 سال خاموش نہ بیٹھے۔ یہ فقط اور فقط دین اسلام کے لیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام اپنے بابا کے بعد کس طریقے کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آئے ہمیں؟ یہ ہے امامت۔ تو امامت کی صفات پر ہم نے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ امامت کی جو صفات ہے، امامت کی صفات میں سے سب سے پہلی صفت جو ہے امامت کی وہ کیا ہے؟ کہ امام معصوم ہونا چاہیے۔
امام کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے، درجہ عصمت پر ہونا چاہیے امام۔ اور درجہ عصمت پر امام کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خود وہ آیت کے جو سرنامہ کلام میں پیش کی اور اس کے حوالے سے گفتگو میں نے بیان کر دی پہلی دوسری مجلس کے اندر، دوبارہ تکرار نہیں کروں گا۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچنے والا۔ حضرت آدم کا وہ قصہ بھی یاد رکھیے گا، اور پھر اس کے بعد لا ینال عہد الظالمین کے ظالمین تک یہ عہدہ نہیں پہنچنے والا، یہ پہلی آیت۔ اور دوسری آیت جو اہل بیت اطہار کی عصمت پر دلالت کرتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ آیت کیا بتلا رہی ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب۔ دیکھیں ارادہ جو ہے نا پروردگار کا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینیہ اور ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعیہ۔ اگرچہ کہ میں نے بہت گاڑا لفظ استعمال کر دیا، لیکن تھوڑی سی وضاحت کروں گا انشاءاللہ کہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہوتا ہے ارادہ تکوینیہ، ایک ہوتا ہے ارادہ تشریعیہ۔ پروردگار نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا تو کون سا ارادہ کیا؟ ارادہ تکوینیہ۔ پروردگار نے جب سورج کو بنانا چاہا تو پروردگار نے ارادہ کیا۔ دیکھیے پروردگار کو جب کوئی چیز بنانی ہے اس کائنات کے اندر تو پروردگار کوئی ہمارے جیسا بشر تو نہیں ہے کہ اسے وقت لگے، کہ اس نے سوچا اس کے بعد وہ مقدمات مہیا کرے گا، اس کے بعد ساری چیزیں جمع ہوں گی اور اس کے بعد پروردگار بنائے گا۔ نہیں، پروردگار قادر مطلق ہے۔ تو قادر مطلق ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ پروردگار کا ارادہ ہی وہ شے کو وجود بخش دے گا۔ کن فیکون کی منزلت پر ہے کہ پروردگار کا یہ جو کن ہے یہ پروردگار کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی لفظ نہیں تھا کہ جس کے ذریعے سے سمجھایا جاتا، لہذا کہا گیا کہ کن فیکون، یعنی پروردگار ارادہ کرے گا اور وہ چیز ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ ارادہ تکوینیہ۔ جو پروردگار ارادہ کرے اور کوئی شے وجود کے اندر آ جائے، کوئی شے اپنی حقیقت سے تبدیل ہو جائے، یہ ارادہ تکوینیہ ہے۔ ارادہ تکوینیہ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ پروردگار ہی ارادہ کرے۔ کبھی کبھار یہ ارادہ پروردگار کر رہا ہوتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو اس طریقے سے پروردگار نے اذن دیا ہوتا ہے، اپنے برگزیدہ بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو، کہ چاند کی طرف اشارہ وہ کر رہا ہوتا ہے لیکن ارادہ پروردگار کا ہوتا ہے کہ یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ تو یہ ہے ارادہ تکوینیہ، کہ جہاں پر کوئی شے وجود میں آتی ہے یا وہ شے جو موجود ہے اپنی حقیقتیں تبدیل کر دیتی ہے، اپنی طبیعی اور اپنی نیچرل حالتوں سے جدا ہو جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔ واضح ہو گئی یہاں تک بات؟ یہ ہے ارادہ تکوینیہ۔ ارادہ تشریعیہ کیا ہے؟ ارادہ تشریعیہ یہ ہے کہ پروردگار نے مجھ سے چاہا ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ پروردگار نے ارادہ نہیں کیا کہ میں نماز پڑھوں، ارادہ کیا ہے پروردگار نے۔ پروردگار کا ارادہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، لیکن یہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ جب پروردگار ارادہ تشریعیہ کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے کچھ احکامات آتے ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے کچھ فرامین آتے ہیں، کچھ واجبات آتے ہیں، کچھ محرمات آتے ہیں، کچھ مستحبات آتے ہیں، کچھ مکروہات آتے ہیں۔ یہ ہے پروردگار کا ارادہ تشریعیہ، یعنی پروردگار جب شریعت کا ارادہ کرتا ہے، پروردگار جب چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک نظم برقرار ہو، ایک قانون ہو کہ جس کے تحت ہر انسان زندگی گزارے، اسے کہا جاتا ہے ارادہ تشریعیہ۔ اب جب اس آیت پر آتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ تم اہل بیت سے کیا کرے؟ رجس اور برائی کو دور کرے۔ اس سے پہلے کہ اس ارادے پر آئے، دیکھیے تاکید کا لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پہ عربی زبان کے اعتبار سے۔ انما، جب انما استعمال کیا ہے تو انما کیا کرتا ہے؟ انٹینسٹی کو بڑھا دیتا ہے، شدت کو بڑھا دیتا ہے، تاکید کو ایجاد کرتا ہے۔ انما یرید اللہ، بتحقیق، بے شک، حتماً پروردگار نے ارادہ کیا ہے۔ کیا ارادہ کیا ہے؟ یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تم اہل بیت سے پروردگار رجس اور برائی کو دور کر لے۔ یہ کون سا ارادہ تھا؟ یہ ارادہ تشریعیہ نہیں ہے، یہ ارادہ تکوینیہ ہے۔
ہمارے لیے بھی پروردگار نے ارادہ کیا ہے کہ ہم لوگ گناہوں سے دور چلے جائیں، لیکن ہماری نسبت سے جو ارادہ ہے وہ ارادہ تشریعیہ ہے۔ لہذا پروردگار نے کہا کہ دیکھو یہ واجب ہے انجام دینا ہے، یہ حرام ہے اس سے بچنا ہے، لیکن پروردگار نے اہل بیت کے لیے جو ارادہ کیا ہے یہ ارادہ تشریعیہ نہیں ہے، یہ ارادہ تکوینیہ ہے کہ پروردگار نے ارادہ کیا ہے اور یہ معصوم ہیں۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی؟ تو اب ایک سوال جو ہم اور آپ سب کے ذہنوں میں آتا ہے اور آنا چاہیے اور بہت لاجیکل سوال ہے، وہ کیا سوال ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ پروردگار نے، بہت سے بچے بھی جب ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ پروردگار نے انہیں معصوم بنایا، اگر پروردگار ہمیں معصوم بنا دیتا تو ہم بھی معصوم بن جاتے، اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں ہوا۔ یہ سوال ہے نا، بہت سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہوگا کہ پروردگار نے انبیاء کو معصوم بنایا، رسولوں کو معصوم بنایا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کو عصمت کا درجہ عطا کیا کہ اب یہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتے، تو پروردگار نے انہیں عصمت کا درجہ عطا کیا اور اس کے بعد ان کو نبوت دے دی۔ تو پروردگار اگر ہمیں عصمت کا درجہ عطا کرتا تو ہم بھی گناہوں کے قریب نہ جاتے، ہم بھی ان غلاظتوں سے دور رہتے، ہم بھی ان پلیدگیوں کی طرف اپنے قدم کو نہ بڑھاتے۔ یہ سوال ہے اور لاجیکل سوال ہے اور بالکل بجا سوال ہے، اور جو کر رہا ہے، جس کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ حق بجانب ہے اس سوال کو کرنے میں۔ تو اس کا جواب اگر خلاصتاً عرض کروں تو یہ ہے کہ پروردگار نے ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کو پہلے عصمت عطا کی ہے اس کے بعد نبوت عطا کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے ان کو پہلے عصمت عطا کیے، خاص عطا کیے اور اس کے بعد نبوت عطا کیے، نہیں، بلکہ پروردگار، دیکھیے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو، کیونکہ یہ اہم اشکال ہے اور بہت راسخ اشکال ہے، بہت اہم سوال ہے، ایک مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھاؤں کہ دیکھیے اگر مجھے یہ چیک کرنا ہے کہ فلاں بندہ جس کو میں نے نوکری پر رکھا ہے، یہ شخص جسے میں نے نوکری پر رکھا ہے کیسا کام کرے گا، تو میں کیا کروں گا؟ ایک تجربہ کروں گا نا، ایک تجربہ 2 دن 4 دن 5 دن 6 مہینے 1 سال گزرے گا، مجھے سمجھ میں آئے گا اس کے بعد کہ یہ شخص کس مقام پر ہے، یہ شخص کتنا امانت دار ہے، یہ شخص کتنا سچا ہے، یہ شخص کتنا کام کو جانتا ہے، کتنا کام کو نہیں جانتا۔ کیوں ایسا ہوگا؟ کیونکہ میں عالم غیب نہیں رکھتا، میں عالم بالغیب نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا مقام رکھتا ہے، میں نہیں جانتا کہ یہ کیا صلاحیتیں رکھتا ہے، لہٰذا ضرورت مجھے اس بات کی ہے کہ میں آ کر اسے چیک کروں، اس کو ٹیسٹ کروں، دیکھوں کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کتنی صلاحیتیں موجود ہیں، امانت دار ہے، امانت دار نہیں ہے، جتنے کرائٹیریاز مجھے چیک کرنے ہیں، تمام کرائٹیریاز کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تجربہ کرنا پڑے گا۔ تجربے کے بغیر میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ میں مستقبل کو نہیں جانتا ہوں، لیکن پروردگار عالم کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ہر شے کو جانتی ہے، یہ بھی جانتی ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، جو زندگی گزاروں گا آنے والے دنوں کے اندر، اس آنے والی زندگی کے اندر میں کون کون سی معصیتیں کروں گا اور کون کون سے پروردگار کے احکامات کو انجام دوں گا، پروردگار کے واجبات کو انجام دوں گا۔ جانتا ہے یا نہیں جانتا؟ پروردگار جانتا ہے پروردگار۔ لہٰذا یہاں تک آ گئی بات کہ مجھ میں اور پروردگار میں یہ فرق ہو گیا کہ میں عالم بالغیب نہیں ہوں، ایک عام انسان عالم بالغیب نہیں ہے، لیکن پروردگار وہ ہے کہ جو اس کائنات میں بھیجنے سے پہلے بھی یہ جانتا ہے کہ یہ شخص اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے گا، یہ شخص اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے گا۔ پروردگار نے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عصمت کا درجہ عطا کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ پروردگار نے ان کو عطا کیا ہے، نہیں، بلکہ پروردگار نے خود قرآن کے اندر ایک مقام پر کیا فرمایا؟ ان اللہ اصطفیٰ، پروردگار نے چنا ہے، پروردگار نے چنا ہے۔ چننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کبوتر دانہ چن رہا ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہوتا ہے؟ کیا دانے کو پیدا کرتا ہے؟
کیا دانے کو اپنی چونچ کے اندر لے کر آیا ہوتا ہے؟ نہیں، لے کر نہیں آیا ہوتا. وہ جتنے دانے پڑے ہیں اسی میں سے اپنے کام کا دانہ چن لیتا ہے. پروردگار نے اہل بیت اطہار کو ان لوگوں میں سے چنا ہے. چونکہ پروردگار عالم غیب ہے، یہ جانتا تھا کہ جن کو میں اس کائنات کے اندر بھیجنے والا ہوں ان میں سے کون میرا مطیع اور فرما بردار ہوگا، کون میری معصیت کرنے والا ہوگا. پروردگار نے اپنے علم کے مطابق فیصلہ کیا. جن کے بارے میں جانتا تھا کہ یہ مطیع اور فرما بردار ہے ان کو پروردگار نے عصمت کا درجہ عطا کیا، اور عصمت کے درجے کے بعد انہیں نبی بھی بنا دیا. اب سمجھ میں آئی وہ حدیث کہ جو رسول نے فرمایا کہ کنت نبیًا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو پروردگار اپنے علم سے جانتا تھا کہ یہ معصوم ہستیاں ہیں، اگر ان کو دنیا میں عصمت دیے بغیر بھی بھیجا تو یہ گناہوں سے اسی طریقے سے پاک رہیں گے جس طریقے سے عصمت کے بعد پاک رہ رہے ہیں. صلی اللہ. یہ سوال اور یہ اشکال دور ہوا انشاءاللہ ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں سے. سوال کیا تھا کہ پروردگار ہمیں نبی بنا دیتا، پروردگار ہمیں امام بنا دیتا، پروردگار ہمیں عصمت کا درجہ دے دیتا تو ہم بھی معصوم ہو جاتے. جواب یہ ہے کہ بھائی پروردگار اپنے علم سے اس بات کو جانتا ہے کہ کون اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کرے گا. اب امام علیہ السلام ایسا نہیں ہے کہ مجبور ہیں، نہیں، ہمارے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے. ایک عقیدہ ہے عقیدہ جبر، ایک عقیدہ ہے عقیدہ تفویض. جبر کا مطلب کیا ہے کہ انسان مجبور ہے، کچھ نہیں کر سکتا اپنے اختیار سے، جو کر رہا ہے پروردگار کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں عقیدہ جبر. جبریہ ایک پورا فرقہ رہا ہے، بہت سے لوگ رہے ہیں کہ جو اس عقیدے کے ماننے والے رہے ہیں. امام علیہ السلام کے دور میں آ کر لوگوں نے سوال کیے ان عقائد کے بارے میں. جبریہ عقیدہ کیا کہتے تھے کہ جو کر رہا ہے پروردگار کر رہا ہے. نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً کیا ہوگا؟ اگر کسی ولی اللہ کا قتل ہو رہا ہے، اگر کسی امام کا قتل ہو رہا ہے تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یزید نے تھوڑی قتل کیا ہے، یہ تو پروردگار، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یزید نے تو کچھ کام ہی نہیں کیا، یہ تو پروردگار نے کام کیا ہے. یہ تھا عقیدہ جبریہ. کیا کہتے تھے وہ کہ بھائی جو کر رہا ہے کام پروردگار کام کر رہا ہے، انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. ایک تھا عقیدہ تفویض. عقیدہ تفویض مفوضہ. کیا کہتے تھے وہ کہ پروردگار نے ہر چیز انسان کے سپرد کر دی ہے، انسان کے اختیار میں سب کچھ ہے، ہر چیز انسان کے سپرد ہے. یعنی اب پروردگار اس کائنات کو بنانے کے بعد نعوذ باللہ فارغ ہو گیا. اب پروردگار کا اس کائنات میں کوئی داخل نہیں ہے، جو کرنا ہے انسان نے کرنا ہے. یہ ہے تفویض. امام کے پاس آئے اور سوال کیا کہ جبر اور تفویض کے بارے میں، تو امام نے فرمایا الامر بین الامرین. نہ ایسا ہے کہ پروردگار نے سب کچھ انسان کے سپرد کر دیا، نہ ایسا ہے کہ پروردگار نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. یہ ہے الامر بین الامرین. اس کی عام طور پر عقائد کے اندر ایک مثال کیا دیتے ہیں کہ آپ ایک ٹانگ اٹھا سکتے ہیں، آپ سے کہیں تو آپ اٹھا سکتے ہیں، کہیں دوسری ٹانگ اٹھا سکتے ہیں تو وہ بندہ نہیں اٹھا سکتا. اگرچہ کہ اس مثال کے اندر بھی ایک مشکل ہے. وہ کیا کہ یہ جو ایک ٹانگ انسان نے اٹھائی ہے نا، اس میں بھی الامر بین الامرین ہے. اس ایک ٹانگ کے اٹھانے کے اندر بھی، اپنے ایک پیر کو اٹھانے کے اندر بھی انسان جتنا مختار ہے اتنا ہی مجبور ہے. اور دوسری ٹانگ جو اس نے، دوسرا پیر جو اس نے نہیں اٹھایا ہے، اس میں بھی الامر بین الامرین ہے کہ جتنی پیر اٹھایا ہے، جتنا اختیار ہے اتنا ہی مجبور بھی ہے. شباہت دینے کے لیے، اگرچہ کہ کوئی مثال بہت قریب نہیں کر سکتی اس بات کو، الامر بین الامرین کو، لیکن میں عام طور پر اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، شاید کہ وہ بہت قریب ہو. ہمارے بچے رائڈز کھیلنے جاتے ہیں، جھولے کھیلنے جاتے ہیں، تو کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈوجنگ کار ہوتی ہے ڈوجنگ کار. ڈوجنگ کار ہوتی ہے نا، کھیلی ہے بچوں نے؟ نہیں کھیلی ہے؟ بچوں نے کھیلی ہوگی یقیناً. ڈوجنگ کار کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان گاڑی کے اندر بیٹھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اپنے اختیار سے چلاتا ہے یا نہیں چلاتا؟ چاہے تو اسے روک دے،
چاہے تو اسے دائیں لے جائے دائیں لے جائے، چاہے تو اسے بائیں لے جائے چاہے تو اسے بائیں لے جائے، یعنی پورا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 10 منٹ کے بعد بولتا ہے کہ میرا اختیار ختم۔ کہاں گیا وہ اختیار؟ اس لیے کہ پیچھے سے قدرت کسی اور کی تھی لیکن اختیار اس کا تھا۔ یہ ہے الامر بین الامرین کہ پروردگار کی قدرت ہے، پروردگار جس وقت جس لمحے چاہے تمہیں روک دے، لیکن انسان کام کر رہا ہے، ہر کام اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ لہذا اب اگر خیر کی طرف بھی جائے گا تو پروردگار کہے گا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ شَرًّا يَرَهُ۔ جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہوگا وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ اسے بھی دیکھے گا۔ اب اگر کوئی آتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ طبتم وطابت الارض التی فیہا دفنتم کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ اور اگر کوئی سید الشہداء کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو وہ لعنت اللہ علیہ کا مصداق ٹھہر جائے گا، اس لیے کیونکہ انسان ہر کام اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ پروردگار نے انسان کو مختار بنایا ہے کہ چاہے تو نیک کام کی طرف چلا جائے اور چاہے تو برے کام کو اپنا لے، لیکن پروردگار نے کیا کہا ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔ ہمارا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم ہدایت تم تک پہنچا کر رہیں گے، تمہیں بتلا کر رہیں گے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ بس عزیزان گرامی، وقت کافی ہو گیا۔ اب جو ہستی جس کا مجھے آج تذکرہ کرنا ہے، اگرچہ کہ وہ فہرست کے اعتبار سے دیکھا جائے تو معصوموں کی فہرست میں نہیں آتی ہیں، لیکن وہ ہستی ہے کہ جسے ام المصائب کہا گیا ہے، جسے ام المصائب کہا گیا ہے۔ مصیبتیں تو سب پر آتی ہے، مصیبتیں تو سب پر آتی ہے۔ انسان دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے تو پروردگار نے کہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ بِخَوْفٍ مِّنَ الْجُوعِ وَنَفْسٍ وَالْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ، میں تمہارا امتحان لوں گا۔ وَإِذَا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو، تو مصیبتیں تو ہر شخصیت پر آتی ہے، ہر ذات پر آتی ہے، لیکن ام المصائب اگر تاریخ میں ملی تو فقط ایک ہی بی بی ملی۔ کون ہے یہ بی بی؟ کربلا کی مائیں بھی عجیب مائیں ہیں۔ پروردگار نے ماں کے دل میں ایک ایسی ممتا رکھی ہے کہ ہر ماں اپنے بچے کو بچانے کا سوچتی ہے۔ اگر کہیں پر کوئی کامیابی کی بات ہو تو ماں دعا کرتی ہے کہ میرا بچہ کامیاب ہو جائے، ہے نا۔ ممتا ایک عجیب نعمت ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو اس کائنات کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے۔ اگر یہ ممتا نہ ہو تو انسان دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا، جوانی کے جوہن دیکھ نہیں سکتا۔ یہ ہے ممتا۔ جب کبھی آفت آئے گی، جب کبھی زلزلہ آئے گا، جب کبھی کوئی بھی آفت آئے گی، ہر مقام پر ماں فوراً اپنے بچے کو بچانے کے لیے لپکے گی، اگرچہ کہ بہت سے بچے گر رہے ہوں گے، لیکن یہ کربلا والی مائیں بھی عجیب مائیں ہیں، اپنے بچوں کو بچا نہیں رہی ہے، ارے حسین پر قربان کر رہی ہے۔ ہر ماں یہ کہہ رہی ہے کہ کل حسین پر مشکل کا وقت ہے، ارے میرے بچوں اپنی جان کو عزیز نہ کرنا۔ کون ہے زینب کبریٰ؟ جب رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتی ہیں، عبداللہ ابن جعفر طیار کی جو بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے ساتھ رشتے میں منسلک ہونا چاہتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب اس رشتے میں منسلک ہونا چاہتی تھی، امیر المومنین نے شرط رکھی تھی عقد کے اندر کہ اے عبداللہ ابن جعفر طیار، کہ یہ میری جو بہن، یہ میری جو بیٹی ہے نا، 2 شرطیں رکھی تھی امیر المومنین نے عقد کے اندر، 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اس کو حسین سے بہت محبت ہے، ارے یہ روز حسین کی زیارت کے لیے جایا کرے گی،
اور دوسری شرط یہ تھی عبداللہ حسین پر ایک مشکل وقت آئے گا، ارے میری بیٹی زینب کو اس وقت نہ روکنا۔ اللہ اکبر، عجیب ہے یہ کربلا کا واقعہ بھی۔ ارے رشتہ ازدواج بھی ہو تو علی کربلا کی تیاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ کون سا معرکہ ہونے جا رہا ہے؟ ایک مرتبہ جب یہ قافلہ چلا تھا نا مدینے سے، تو حسین نے جہاں پر کچھ بچوں کو مدینے کے اندر چھوڑ دیا تھا، وہیں پر اون اور محمد جو کہ زینب کبریٰ کے فرزند تھے، وہ بھی حسین کے ساتھ نہیں چلے تھے۔ جس طریقے سے فاطمہ صغریٰ کے بارے میں ملتا ہے نا کہ حسین مدینہ چھوڑ کر گئے تھے، اور محمد بھی حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن جب حسین مکہ پہنچ گئے تھے، مکہ پہنچنے کے بعد ایک مقام وہ آیا تھا کہ جہاں پر حسین نے کہا عباس یہاں پر کچھ دیر کے لیے سواریوں کو رکوا دو۔ ارے ابو الفضل العباس نے پوچھا آقا اس مقام پر رکوانا ہے؟ کہا کہ ہاں اس مقام پر کچھ دیر کے لیے رکوا دو۔ کہا کہ کیا بیویوں کے خیمے بھی لگا دیے جائے؟ کہا کہ نہیں عباس یہاں پر خیمے نہیں لگیں گے۔ ارے حسین بھی جانتے تھے، عباس بھی جانتے تھے خیمے تو کربلا میں لگیں گے، لیکن یہ وہ مقام تھا کہ جس مقام پر کچھ دیر بعد ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے ہیں اور اپنے 2 فرزندوں کو ساتھ لے کر آئے ہیں۔ حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ اے حسین میں چاہتا ہوں اپنی زوجہ زینب سے ملاقات کرنا۔ ارے حسین نے فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہاری بہن فلاں محمل میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار آئے، اپنی زوجہ کے پاس آئے، جیسے ہی زوجہ کے پاس آئے شاید زینب کبریٰ یہ سمجھی ارے مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے عبداللہ اگر مجھے ساتھ لینے آئے ہو میں ساتھ تو چلوں گی، شوہر کی اطاعت زوجہ پر واجب ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا ارے میں زندہ مدینے نہ جا سکوں گی، میں زندہ مدینے نہ جا سکوں گی، میری لاش ہی مدینے پہنچے گی۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا نہیں میں تمہیں لینے نہیں آیا، ارے حسین پر مشکل کا وقت آنے والا ہے، جب کربلا پہنچو ارے ایک بچے کو میری جانب سے قربان کر دینا، ایک دوسرا فرزند اپنی جانب سے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، ارے عبداللہ ابن جعفر طیار نے سفر کا صدقہ نکال دیا، بس یہ زینب کو بات یاد رہی ارے جو صدقہ ہو جائے حسین پر اس پر کبھی گریہ نہیں کیا جاتا۔ شب عاشور آئی، ایک مرتبہ سب اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ارے یہ ام المصائب بی بی اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہے، شاید یہ بھی سکھایا ہوگا اے عود محمد جب نہر کے کنارے پہنچو پانی نہ پینا، حسین کی بیٹی سکینہ حسین کی بیٹی سکینہ ارے پانی نہ پینا، حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی ہے، اطاعت سکھلائی جا رہی ہے نا، حسین سے وفاداری سکھلائی جا رہی ہے، پانی نہ پینا۔ ارے حسین جب روز عاشور رخصت کر رہے ہیں، اصحاب جا چکے، انصار جا چکے، بنی ہاشم کی باری آئی، کل تک آپ نے اصحاب اور انصار کے مصائب سنے، ارے آج سے بنی ہاشم کے مصائب شروع ہو رہے ہیں۔ اس ابن شبیب کی روایت میں بھی سنا تھا نا کہ 18 ایسے جوان تھے ما لہم شبیہن فی الارض، ارے روئے زمین پر ان کا شبیہ کوئی اور موجود نہ تھا، ایسے خوبرو موجود تھے۔ ارے اون محمد جب حسین سے رخصت لی، ایک مرتبہ میمنہ اور میسرہ پر حملہ آور ہوئے ہیں، گمسان کی جنگ ہوئی، ہزاروں کو واصل جہنم کیا، رجز بھی پڑھتے جاتے تھے، ارے ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں،
جعفر طیار کے پوتے ہیں، نہ جانے کیسی جنگ ہوئی، مقاتل نے آگے کچھ نہ لکھا، ارے لاش کو لے کر یقیناً حسین زینب کے پاس آئے ہوں گے، لیکن کوئی گریے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، زینب اپنے بچوں کے سروں کے نیزہ پہ دیکھ رہی، ارے یہ کیسی ماں ہے، اللہ اکبر، ہماری جانیں قربان ہو، ارے اپنے بچوں پر گریہ نہ کیا۔ کوفہ سے شام، جب شام سے کربلا پہنچی اپنے بچوں کو گریہ نہ کیا، مدینہ پہنچی، اب جو عبداللہ کے گھر پہ پہنچی، ارے اس غرفے میں پہنچی، بچوں کے بستر دیکھے، اے آنا محمد، ارے تمہاری الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ کربلا میں ڈھائے جانے والے مصائب کا، پروردگارا تجھے واسطہ جناب ام المصائب بی بی کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگارا جو مومنین اپنے دل میں جو حاجات لیے بیٹھے ہیں، پروردگارا جن کی جو مشکلات ہیں، جانی والی قسم کی مشکلات کے اندر مبتلا ہیں، پروردگارا ان تمام کی حاجات کو پر فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہے، پروردگارا ان کی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، پروردگارا اگر ظالمین ہدایت کے لائق ہے تو ان کی ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما، اگر ہدایت کے لائق نہیں ہے تو انہیں جلد از جلد نیست و نابود کر دے۔ پروردگارا مومنین جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جو افراد بیمار ہیں، التماس دعا کے لیے کہا ہے، پروردگارا بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کو جو افراد بے اولاد ہے، پروردگارا تجھے اور محمد کی مظلومیت کا واسطہ، پروردگارا انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا جن کے پاس اولاد ہے، پروردگارا ان کی بہترین تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تعلیمات اہل بیت کو سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کا تمام مظالم کا انتقام لینے کے لیے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ماتم حسین۔